السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں قرآن کی تلاوت کے لیے قاری محمد صدیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر قرآن کی تلاوت سنائیں۔ قاری محمد صدیق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
ساتھ موبائل اپنے بند کر لیتے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، دستگیر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ تو دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی کا امتی بنایا جس کی عظمت کے تذکرے، جس کی شان کے تذکرے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے اور یہ افضلیت ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی شریعت بھی دنیا میں اتاری گئی، لیکن جب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو شریعت بھی رخصت ہو گئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر رسول آئے، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کی شریعت بھی آئی، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی شریعت بھی رخصت ہو گئی۔ لیکن امام کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن شریعت تا قیامت تک رہے گی اور شریعت محمدیہ پر عمل ہوگا۔ تو امام کائنات جب دنیا میں تشریف لائے تو ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا گیا۔ تو قرآن نے اس بات کی تصدیق کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے دو ٹوک الفاظوں میں یہ آیات نازل کر دی کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو امام کائنات نے فرمایا لا نبی بعدی، لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک صحیح ترین روایت میں آتا ہے کہ امام کائنات نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں اور آخری کتاب اللہ ہمیں ملی، یعنی قرآن پاک، اور ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور امام کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن ہر زمانے میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے تو کتابوں کی حد تک
رسالت کا مزہ لیا، اور کئی لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ ایک اٹھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ کتاب کی حد تک تھا۔ اور دوسرا اٹھا، اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ بھی کتابوں کی حد تک تھا۔ تو تیسرا اٹھا، اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ نبوت سے افضل امامت ہے۔ لیکن یہ کانا دجال قادیان سے اٹھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جہاں پہ نبوت پہ ڈاکہ ڈالا وہاں اللہ کی توہین بھی کی، امام کائنات کی توہین کی، امہات المومنین کی توہین کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی توہین کی۔ ہرے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھتا ہے سچا خدا تو وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور روحانی خزائن 23 جلدوں کے اندر مل جاتی ہے۔ تو باپ نے تو یہ کام کیا، لیکن بیٹا بھی اسی کا تھا، مرزا بشیر احمد۔ اس نے کتاب لکھی سیرت المہدی، جلد نمبر 2 کے اندر لکھتا ہے کہ مسجد مبارک جو قادیان کے اندر تھی، مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک مولوی عبد الکریم بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اسی سنا میں باہر سے ایک آدمی آیا جس کا نام محمد احسن تھا۔ تو آ کر حکیم نور الدین کی شکایت کرنے لگا۔ تو دوستو یاد رکھو، یہ وہ حکیم نور الدین ہے جس کے بارے میں اس کانے دجال نے کہا یہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی۔ تو وہ جو محمد احسن، مرزا بشیر احمد لکھتا ہے جب محمد احسن مسجد کے اندر داخل ہوا تو آ کر مرزا، وہ تو مسیح موعود علیہ السلام لکھا اس نے اپنی کتاب کے اندر، تو کہتا ہے کہ میرا باپ مرزا غلام احمد قادیانی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سامنے آ کر حکیم نور الدین کی شکایت کرنے لگا۔ محمد احسن نامی ایک آدمی تھا، تو پاس مولوی عبد الکریم بیٹھا ہوا تھا، تو دونوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ مسئلہ ذرا غور سے سمجھنا کہ مرزا بشیر احمد کیا لکھتا ہے سیرت المہدی جلد نمبر 2 کے اندر کہ میرا باپ مسجد مبارک کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مولوی عبد الکریم بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، اور باہر سے ایک آدمی آیا جس کا نام محمد احسن تھا، وہ آ کر حکیم نور الدین کی شکایات کرنے لگا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے مولوی عبد الکریم کو جوش آ گیا، اور اس نے محمد احسن کی باتوں کا رد کیا، تو دونوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ تو کیا لکھتا ہے؟ میرا باپ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی موجودگی میں۔ یہ لکھتا ہے کانا دجال اور اس کا بیٹا اپنی کتاب سیرت المہدی کے اندر۔ تو وہ تو یہاں تک اس نے لکھ دیا کانے دجال نے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ چور ہے، چوری کر سکتا ہے۔ جہاں پہ اس نے اتنی توہین کی اللہ کی، وہاں پہ امام کائنات کی توہین کرتے ہوئے کعبہ کے رب کی قسم لکھتا ہے کہ امام کائنات جو پنیر کھاتے تھے اس کے اندر سور کی چربی ہوتی تھی۔ جہاں پہ امام کائنات کی اس نے توہین کی، لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، اور اس سے آگے کیا لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی اور دادی تھی سب زناکار تھی۔ یہاں پہ بس نہیں کیا اس ظالم نے، لکھتا ہے میں تو وہ ہوں جس کو دیکھنے کی خواہش سب نبیوں نے کی۔ یہاں تک لکھ دیا اس کا ایک خلیفہ جس کو حکیم نور الدین کے نام سے اس نے لکھا ہوا، کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا قرآن سن رہا تھا، تو مرزا صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، تو میں نے سنا غور سے کہ قادیان کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں آ گیا، وہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ کے لفظ لکھے اس نے۔ تو کہتا ہے جب میں نے قرآن پاک میں دیکھا تو آدھے صفحے سے اوپر قادیان کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو پھر مجھے سمجھ چل گئی کہ 3 شہر ہیں جن کی عظمت کی گواہی اللہ نے دی ہے، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک قادیان۔ یہ اتنا جھوٹ بولا، اور یہاں پہ بس نہیں اس نے کی،
اس کے آگے لکھتا ہے اللہ کی کتاب کتاب اللہ اور میری باتیں ایک ہیں. یہاں تک اس نے بکواس کی. یہ کانا دجال 26 مئی 1908 کو مرا. مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے ایک فتح مبالہ کے نام سے ہم کانفرنس بھی کراتے ہیں. تو اس ایک مبالہ کے اندر اس نے چیلنج کیا اور اشتہارات بھی چھپوا دیے. مختصر بات کرتا ہوں. تو جب وہ مبالہ ہوا تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ کانا دجال بھی آیا. تو اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں سچا نبی ہوں. تو مرزا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا. اور یہ بھی یاد رکھو تاریخ کی کتابوں کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کا رد کیا, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا, وہ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے. اور یہ اپنی کتاب روحانی خزان کے اندر لکھتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری یہ دونوں مجھے کافر قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ اس چیز کا قرار کر چکا ہے. اس ٹائم بھی علماء دیوبند موجود تھے, علماء بریلویت موجود تھی, لیکن ان لوگوں نے آنکھیں بند رکھی, اس کی گرفت نہیں کی. لیکن یہ دعوے پہ دعویٰ کرتا گیا. جب اس نے 15 دعوے پورے کر لیے تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو روحانی خزان کے اندر ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, حتیٰ کہ میں ہی محمد ہوں. استغفر اللہ. یہاں تک پر اس نے گستاخی کی. تو ایک جگہ پر جا کر لکھتا ہے کہ اللہ کی آخری راہوں میں سے آخری راہ میں ہوں, اللہ کے نوروں میں سے آخری نور میں ہوں. تو اس ظالم نے امام کائنات کی باتوں کا رد کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جہاد قیامت تک جاری رہے گا, لیکن اس کانے دجال نے کہا جہاد کا دروازہ بند ہو گیا. امام کائنات نے کہا کہ نبوت کا دروازہ مجھ پہ آ کے بند ہو گیا. اس کانے دجال نے کہا نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امام کائنات نے کہا لوگوں تمہاری نجات میری ذات سے ہے, اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم کو جنت عطا کرے گا. لیکن اس ظالم نے کہا لوگوں تمہاری نجات میری ذات پر ہے, اگر تم نے مجھ کو نہ مانا تم کافر ہو. اس نے ہر نبی کی بات کا رد کیا. ابو بکر, عثمان, علی, عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کی توہین کی. یہاں تک لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ پاگل تھا, اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں, اگر اس کی باتیں مل جائے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. یہ اس نے یہاں تک بکواس کی ہے. تو دوستو یاد رکھو یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جھوٹے نبی کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے آج یہ جماعت بہت آگے تک بڑھ چکی ہے. میں نے چند 2 دنوں پہلے ایک دوست کو بتلایا تھا کہ جب میں نے کتاب لکھی تھی اے مسلمان بتا تیری ایمانی غیرت کہاں گئی, اس کے اندر میں نے کافی چیزوں کی نشاندہی کی تھی, لیکن میں نے اپنے استاد کے حکم پر کچھ ایڈریس جو تھے کاٹ دیے تھے. تو مجھے الخبر سے زبیر بھائی نے ٹیلی فون کیا کہ میں ختم نبوت کے اوپر مضمون لکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا زبیر بھائی آپ کو بھی علم نہیں, اور ادھر بھی کافی سارے ایسے دوست ہیں جن کو علم نہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا دائرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں ہماری نظریں بند ہو چکی ہیں, قانون حرکت میں نہیں آتا. وہ ادارہ پاکستان کے پورے شہروں کے اندر عیدی نام سے اپنا ویلفیئر سینٹر چلا رہا ہے, جس کا نام عبدالستار عیدی ہے, وہ بھی قادیانی. عبدالستار عیدی کو پوچھا گیا آپ مکہ اور مدینہ میں حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے میرا حج یہی ہے, میں مکہ مدینہ میں نہیں جاؤں گا. آج تک کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ وہ شخص مدینہ یا مکہ میں آیا. لیکن آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا جتنے لاوارث بچے اس بورڈنگ سکول کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے. ہم اس کا کام دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن وہ قادیانی ہے. ابھی پچھلے دنوں امریکہ نے اس کو خفیہ طور پر بلایا اور اس کو نام بھی دیا, نوبل نام دیا اس کو. یہ ادھر جا سکتا ہے, مکے اور مدینے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ہماری آنکھیں بند پڑی ہوئی ہیں. ان لوگوں نے ایک منشور بنایا تھا 1952 کے اندر کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کے اندر اپنی ریاست بنانی ہے, لیکن آج تک یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. اور آج معاملہ آپ کے سامنے ہے, بلوچستان کی سرزمین کے اوپر کیا کام نہیں ہو رہا.
کتنا فساد پھیلایا ہوا ہے. ان لوگوں نے 1952 کے اندر بیٹھ کر یہ میٹنگ کی تھی کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کے اندر اپنی ریاست قائم کرنی ہے. تو آج تک وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. تو دوستو یاد رکھو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں جس کا یہ تھوڑا سا بھی ایمان ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو سمجھ لو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر نبی کے بعد کسی کو نبوت کا حق ہوتا تو ابو بکر صدیق کو ہوتا. یہ بات غور سے سن لو. یہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی رب کے قرآن نے دی, جس کی صداقت کی گواہی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ملی. اللہ کے قرآن نے ابو بکر صدیق کو کیا کہا؟ رب کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین. ارے جس کو رب کا قرآن اذا ہم فی الغار کہا, ارے جس کو رب کے قرآن اذ یقول لصاحبہ کہا, جس کو رب کے قرآن نے لا تحزن ان اللہ معانا کہا, ارے جس کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے. اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھے ہم دعویٰ کرتے تو ہم مان جاتے. لیکن ابو بکر صدیق کو پتا تھا, ابو بکر صدیق نے قرآن میں پڑھا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ارے ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ میرے دوست کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہے, ابھی نبوت کا دروازہ بند ہے. ارے ابو بکر صدیق کو زبان نبوت سے 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی اور کہا گیا. اور لوگوں یاد رکھو ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے ارے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. یہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے ارے اتنے آسمان کے ستارے بھی نہیں جتنی ابو بکر صدیق کی مجھ پر نیکیاں ہیں. اور دوستو یاد رکھو امام کائنات نے اپنی زندگی کے اندر جس کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کرنے کا حکم دیا وہ ابو بکر صدیق تھے. اگر ابو بکر صدیق نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم مان جاتے. لیکن ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوستو جس کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے, جس کی صداقت کی گواہی زبان نبوت سے ملے, ارے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس کانے دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا. آج 26 مئی 1908 سے لے کے آج تک 103-4 سال کم و بیش بنتے ہیں. اس کی جماعت بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس نے ایک منشور دیا تھا جماعت کو کہ جتنے بھی قادیانی احمدی ہیں وہ اپنی آمدنی کا 16% وہ جماعت کو دیں گے. اور دوستو جھوٹے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے آج ہر قادیانی اپنی آمدنی کا 16% ربوہ کے اندر بیچ رہے ہیں. وہ ہمارے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ 16% ہم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ شیزان جوس کس کا ہے؟ یہ شیزان چٹنی کس کی ہے؟ یہ چناب چینی کس کی ہے؟ یہ قادیانیوں کی ہے. اللہ کی قسم ڈسکے کی سرزمین کے اوپر میں نے لوگوں کو گھروں کے اندر جا کے بتلایا اور لوگوں جو شیزان پیو یا ایمان بچاؤ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرزائی یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس نے اپنی مصنوعات اتنے طریقے سے ہمارے اندر پھیلائی ہوئی ہے. آج اچھے سے اچھا نبازی بھی کہتا ہے بھائی شیزان جوس پی لوں گا تو کیا ہے. ارے تو ختم نبوت کے لٹیروں کا ساتھ دے رہا ہے. آپ اگر ختم نبوت پہ کام نہیں کر سکتے کم از کم یہ حق تو ادا کر سکتے ہیں نا کہ ان لٹیروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. اگر آپ کے اندر نبی کی محبت موجود ہے, اگر آپ نبی سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ نبی کی ختم نبوت پہ آپ کا ایمان ہے تو آج کے بعد وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم مسیحیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے, نہ گھر میں لے کے آئیں گے. میں نے کہا ڈسکا کی سرزمین پہ میں لوگوں کو کہا تھا اللہ کی قسم اگر میرا بیٹا آخری سانسیں گن رہا ہو اور ڈاکٹر یہ مجھے بات کہے اس کو شیزان جوس پلاؤ تو میں نے کہا رب کعبہ کی قسم بیٹے کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں شیزان جوس اس اپنے بیٹے کے منہ میں نہیں ڈالوں گا. لیکن آج ہماری کمزوری بڑی عیاں ہے. ختم نبوت کے لٹیروں نے کہاں تک کام کر لیا اور ہم سوچتے رہتے ہیں. ان کی جماعت اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, ملٹری کے اندر ان کا ہولڈ, پولیس کے اندر ان کا ہولڈ, انجینئرنگ کے اندر ان کا ہولڈ. میں نے ریاض میں یہ بات بتلائی تھی کہ پاکستان کے اندر آج کل ایک میسج چل رہا ہے آؤ دوست بنائیں. ہر ایک کسی نے آنکھیں نہیں کھولی اور ٹیلی فون کر کے تو دیکھو آگے سے بولتا کون ہے. آگے سے لڑکی کی آواز آئے گی, بڑی پیاری آواز گونجے گی. میں نے اپنی کتاب اے مسلمان بتا تو صحیح تیری مانی غیرت کہاں گئی وہ اسی لیے لکھی تھی کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلے.
تو وہ لڑکی بڑی پیار سے آپ سے باتیں کرے گی. پھر لاہور کے اندر ایک حسن جوس کارنر ہے, اس کا ایڈریس آپ کو بتلائے گی کہ وہاں آ جاؤ, ادھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. وہ پورا عملہ اس جوس کارنر کا اس لڑکی اور عورت کے ساتھ ملا ہوتا ہے. تو مجھے ایک دوست نے کہا میں کیسے لٹا, میں کیسے سلام کے اندر دوبارہ داخل ہوا. کہتے ہیں میں نے اسی میسج کے اوپر اس کو کال کی تو آگے سے لڑکی بولی, اس نے مجھے یہی ایڈریس دیا تھا. میں ادھر گیا, تو جب میں ادھر گیا تو ٹیبل کے اوپر بیٹھا 2 جوس کے گلاس لا کر ہمارے سامنے رکھے گئے, ایک اس لڑکی کے سامنے ایک میرے سامنے. تو مجھے تو بعد میں چلا جو جوس میں نے پیا اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں پھر میری ملاقاتیں اس سے بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی. دوستو ایک مسئلہ یاد رکھنا, اگر آج کوئی مسلمان, کوئی یہودی, کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو ہم میں سے کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا یا اپنی بہن کا رشتہ نہیں کرے گا. ہم اسے کراہت کریں گے, یار پہلے یہ ہندو تھا. یہ وہ جھوٹے نبی کی جماعت اور بیٹیوں کو رشتے بھی دے رہی ہے, بہنوں کے رشتے بھی دے رہی ہے اور پیسہ بھی لگا رہی ہے. لیکن ہم فیصل بھائی سوچیں گے یہ آدمی سائی سے مسلمان ہوا, اس کو رشتہ دے کے نہ دے. جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی, نبی کے فرمان کی توہین کی, وہ آج اتنی سٹرانگ ہو چکی کہ ہمارے ہر محکمے کے اندر داخل ہو چکی ہے. آپ کو شاید علم نہ 1965 اور 1971 کی جنگیں کیوں لگی, کوئی جواب دے. پیچھے قادیوں نے کہا تھا. تو وہ آدمی کہتا میں حسن جوس کارنر پر گیا, میں نے جوس پیا, بات بڑھتی شادی تک پہنچی. کہتا ہے 4 ماہ کے بعد جب میں ایک دن اس کے گھر میں گیا, اپنی بیوی کو دیکھا ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے. ایک آدمی ہے, اس کی داڑھی اوپر اس نے وہ پگ باندھی ہوئی ہے, ایک آنکھ اس کی بند ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہتے ہیں یہی تو مسیح موعود ہے. کہتا پھر میری آنکھیں کھلی, میں تو لٹ چکا ہوں. پھر کہتا پنجاب یونیورسٹی میں کچھ لڑکے تھے ختم نبوت پہ مسلک اہل حدیث سے, ان سے رابطہ ہوا تو ان لوگوں نے مجھے سمجھایا, بڑی مشکل سے میں نے جان چھڑائی. ارے یہ تو ایک واقعہ ہے. ارے لاہور کے اندر ایک صفیہ کلینک بھی ہے, ابھی ان لوگوں نے میرا خیال نام بدلا ہے. جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ناجائز طلاقات قائم کرتے ہیں, ادھر جا کے وہ لڑکیاں دوائی لے کے اپنی وہ غلطی کا نام و نشان مٹاتی ہیں, پھر ان کی ایک ویڈیو بنتی ہے. سروس ہاسپٹل کے اندر میں نے دیکھا ایک سرجن آفتاب کو, میں نے پوچھا جی یہ ملتے کب ہے, کہتے ہیں جی 7 دن باہر ہوتے ہیں, 7 دن ادھر ہوتے ہیں, یورپ کے ٹور پر ہوتے ہیں. گفٹ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے گجرال کے اندر, اس کے جتنے پروفیسر لیکچرار سب باہر کے ہیں, کسی کو کیا پتا یہ کہاں سے ہوئی. تو ایک مثال دیتا ہوں. تو وہ سرجن کیا کرتے ہیں ابھی سروس ہاسپٹل میں بیٹھ کر کہ بھائی یہ جو آپ کا علاج ہے نا یہ ادھر نہیں ہوگا, پرائیویٹ کلینک میں آ جائے. یہ سب کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس کے اندر ہمیں پرائیویٹ کلینک کا پتہ دیا جائے گا. تو وہ صفیہ کلینک کا پتہ لکھ کے دیتے تھے. جو لڑکی ناجائز طلاقات سے حاملہ ہو چکی ہوتی اس کو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے اور ساتھ اس کی ویڈیو بناتے, پھر اس کو اپنے جنگل میں لے کے آتے, اس سے کام کرواتے. یہ ہمارے پاکستان کے اندر عام ہو رہا ہے. تو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اللہ کے بندوں, نبی کی ختم نبوت پر کام کرنا ہے تو میدان میں آنا پڑے گا. اللہ قیامت کے دن یہ سوال کر سکتا ہے کہ جن لوگوں نے میری نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, تم لوگوں نے کیا کردار ادا کیا. آج ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایک رسالہ جو مرکز ختم نبوت سلفیہ ڈسکشن لکھے, جس کا نام ہم نے رکھا ہے خاتم النبیین مجلہ, بس گھروں تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اس کو بیچ سکیں. اور اللہ کی قسم جب سے وہ مجلہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے, اتنی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فلاں گاؤں میں اتنے مرزئی ہو گئے, فلاں میں اتنے ہو گئے, فلاں میں اتنے ہو گئے. ان لوگوں نے جتنے غریب غربا لوگ ہیں ان کو اپنے غلبے میں لیا ہوا ہے, ان کا علاج فری کرا رہے ہیں, ان کے بچوں کی ٹیوشنوں کی فیسیں دے رہے ہیں. اتنا پیار اور محبت ہم لوگوں میں نہیں جتنا وہ کر رہے ہیں. میں 15 دن ربوے کے اندر رہ کے آیا, دارالضیافت دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ جو آپ کے جرمن سے آدمی آتے ہیں یہ لیکچر کہاں پہ دیتے ہیں. 6-7 دن کے بعد ان لوگوں نے میرے اوپر کوئی اعتماد کیا, اعتبار کیا, مجھے وہ ادھر لے کے گئے فیصل بھائی. تو میں نے دیکھا کہ بیک وقت اگر 5000 آدمی آ جائے اس کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگا. تو ربوے کے اندر آپ دیکھ لیں جا کے, ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زیر زبر کا فرق نہیں ہے. تو میں نے سنا تھا ان کا اخلاق بھی اور پیسے بھی مار دیتے ہیں اور اخلاق کی بھی مار دیتے ہیں. تو میں نے سنا ہوا تھا
تو میں نے اس دوست کو پوچھا، ندیم اس کا نام تھا، میں بولا بھائی اگر کوئی آپ کے مسلک میں آنا چاہے تو کہتا ہے شہزاد بھائی یہ تو مشکل کام نہیں، آپ آ جائیں، آپ کو جرمن کا ویزا لگا دیتے ہیں، تو جس لڑکی سے چاہے آپ شادی کر لیں۔ تو وہ مجھے گھر میں لے کے گیا، 7 لڑکی تھی جو خوبصورت 3 لڑکیاں تھیں، اور 7 کو مجھے پانی پلا رہی ہے، کوئی کھانا کھلا رہی ہے۔ تو اس کے یہ الفاظ تھے، آپ نے جس سے بھی شادی کرنی آپ کر لیں، لیکن جو بیٹی آپ میں سے پیدا ہوگی وہ آپ نے ہمارے دین کے لیے وقف کرنی ہے، یہ ان کی شرط ہے۔ آج ہزاروں آدمی جرمن جا رہے ہیں، کسی کو کیا پتا ان کا ایمان لٹ چکا ہے۔ تو دوستو ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی وعدہ کریں، اپنے گھروں کے اندر ٹیلی فون کر کے یہ پابند کرے گھر والوں کو، جون سا بھی مسلک ہے، اگر مسلک دیوبند والے ہیں ان کا بھی ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر مسلک بریلویت والے بھی ہیں ان کا بھی یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہم نے تو اس ٹائم اس کی مخالفت کی تھی، ابھی بھی ہر سٹیج پر اس کانے دجال کو نشر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر ٹیلی فون کریں، ادھر میرے سے وعدہ کریں کہ گھر کے اندر شیزان جوس نہیں آنا چاہیے، شیزان چٹنی نہیں آنی چاہیے، اور چناب کی چینی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے ایک آدمی کو بولا بھائی یہ چینی کیوں خریدتے ہو؟ کہتا ہے یار وہ دوسری بریک ہے، یہ تھوڑی موٹی ہے۔ میں بولا اللہ کے بندی یہ تو ہمارے نبی کی ختم نبوت کے لٹیرے ہیں، کہتا ہوں بیچ میں داخل ہو گئے چینی کے، یہاں تک لوگوں نے پنجے گاڑے ہوئے۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے اپنے گھروں میں ٹیلی فون کریں، اور خود بھی اگر آپ باہر نکل کے نہیں کسی کو تبلیغ کر سکتے، یار کم از کم یہ تو ایمان کا ثبوت دے سکتے ہیں نا، اپنے گھروں کے اندر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔